إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، دنیا میں ہر انسان کامیابی چاہتا ہے اور اس کے لیے بڑی کوشش اور محنت کرتا ہے. جو دنیا کی محنت کر رہے ہیں وہ بھی دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، جو دین کی محنت کر رہے ہیں وہ بھی کامیابی چاہتے ہیں. ان کا یقین ہے کہ دنیا کمانے سے دنیا بنتی ہے، ان کا یقین ہے کہ اللہ کے کام کرنے سے دنیا بنتی ہے. دونوں کامیابی چاہتے ہیں، لیکن دنیا میں رہنے والے، بسنے والے، محنت کرنے والے، چاہے وہ دین کی محنت کرنے والے ہوں، چاہے وہ دنیا کی محنت کرنے والے ہوں، سارے کامیاب نہیں ہوتے. سارے کامیاب نہیں ہوتے. ہر کسی کا نشانہ تو اپنے نشانے پہ نہیں لگتا نا. ہر ایک کا فائر تو اس کے نشانے پہ نہیں لگتا. ہر ایک کی تو مرادیں پوری نہیں ہوتی. ہر ایک منزل کو نہیں پہنچتا. اس کی وجہ بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کھا کر نہیں، دو قسم کھا کر نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 11 قسمیں کھائی ہیں. اللہ نے کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ کتنی قسمیں کھائی ہیں؟ 11 قسمیں. اللہ کو قسم کی ضرورت ہے کیا؟ قسم آدمی کھاتا ہے جب اگلا مان نہ رہا ہو. جب اگلا مان نہ رہا ہو تو قسم کھانا مجبوری بن جاتا ہے. بھئی یہ کام میں نے نہیں کیا. نہیں، مجھے پتہ ہے تو نے کیا ہے. وہ کہتا ہے یار میں آپ کو جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں. کہا نہیں ہمیں سب پتہ ہے. اب وہ مجبور ہو کے کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا. قسم کھاتا ہے. اور دنیا میں کوئی بھی اپنی بات کو مضبوط بنانے کے لیے 2-3 سے زیادہ قسمیں نہیں کھاتا. 3 کھائے گا، 4 کھائے گا، 5 کھائے گا. ایک آدمی قسمیں ہی کھائے جائے، قسمیں اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ 6 تو ہو گئیں. وہ کہے گا دماغ خراب ہے کیا؟ جو بات کرنی ہے وہ کرو نا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشمس کے اندر 11 قسمیں کھائی ہیں. 11 قسموں کا کھانا بتا رہا ہے کہ بندے مان نہیں رہے. بندوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. بندوں کو اب بھی شکوک و شبہات ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ 11 قسمیں کھا کر ایک بات کو بیان کر رہے ہیں. وہ بات کیا ہے؟ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. 11 قسمیں مکمل ہو گئیں. اب ہے اصل بات. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها.
کامیاب ہو گیا، یقیناً ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو گندگیوں سے پاک کر لیا، اور ہلاک ہو گیا وہ، نامراد ہو گیا وہ، تباہ ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے گندا کر دیا۔ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا ہے؟ یہ جتنے ہم دین کی محنت کرنے والے لوگ ہیں نا، مدرسوں میں پڑھنے والے، مدرسوں میں پڑھانے والے، تبلیغ میں پھرنے والے، قربانیاں کرنے والے، سفر کرنے والے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی زیادہ قربانی اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے انسان، جتنی زیادہ قربانی اتنا زیادہ کامیابی ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ قربانیاں تزکیے کے ساتھ ہیں تو ٹھیک ہے، قربانیاں تزکیے کے ساتھ نہیں ہیں تو غارت ہے، ضائع ہے، اکارت ہیں۔ نفس کا تزکیہ کرنا کیا مطلب؟ نفس نالی میں گر گیا ہے، اب اس کو پاک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفس کے اندر شرارتیں رکھی ہیں، انسان کے نفس کے اندر شرارتیں ہیں، ہر انسان کے نفس میں شرارتیں ہیں، چاہے وہ کتنا پرہیزگار ہو، اس کے نفس میں شرارتیں ہوتی ہیں۔ ان شرارتوں کو دبانا، کچلنا، ان پہ چھری پھیرنا اور اپنے نفس کو اس کا عادی بنانا کہ وہ اللہ کی ہر بات کو مانے، اللہ کے ہر حکم پہ سر تسلیم خم کرے، اللہ سے محبت کرے، اللہ سے پیار کرے، اللہ کو دل سے چاہے، یہ ہے تزکیہ۔ آج ہم دین کی خدمت کرنے والوں میں اس کی بہت کمی آ گئی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہماری محنتیں بے روح ہو گئی ہیں، ہماری محنتیں بے روح ہو گئی ہیں، ہماری محنتیں بے اثر ہو گئی ہیں، ہماری محنتوں سے روح نکل گئی ہے، جان نکل گئی ہے، وہ لطف نکل گیا ہے، وہ لذت نکل گئی ہے، وہ حلاوت نکل گئی ہے۔ ایک وقت تھا کہ مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم مجال کسی گناہ کی طرف مائل ہو۔ ایک وقت ایسا تھا، دارالعلوم دیوبند میں ایک طالب علم پڑھتا تھا، تو صبح کو آ رہا تھا مدرسے کی طرف، تو راستے میں ایک عورت کھڑی ہوئی تھی دروازے کے پاس، کہنے لگی میرا خاوند بالکل مرنے کے قریب ہے، آپ اس کو سہارا دیں گے؟ میں اکیلی عورت ہوں، اٹھا نہیں سکتی اس کو، آپ ذرا سہارا دیں گے میرے خاوند کو؟ تو طالب علم رحم دل تھا، ان کا ہاں کیوں نہیں سہارا دیں گے۔ وہ اندر گھسا، اندر جو گیا تو اس نے لگا دی کنڈی اور اس نے کہا مجھ سے برائی کرو۔ کیا کرو مجھ سے؟ اس نے کہا اللہ کی بندی کیا کہہ رہی ہو، میں مدرسے میں پڑھتا ہوں، کس چیز کی مجھے دعوت دے رہی ہو؟ اس نے بہت سمجھایا، وہ نہیں مانی۔ اس نے کہا اچھا پھر مجھے بہت زور کا پیشاب آ رہا ہے، میں پیشاب کر کے آتا ہوں۔ اس نے واش روم دکھایا، وہ گیا بیت الخلاء میں، بیت الخلاء میں گیا تو پہلے زمانے میں یہ WC تو نہیں تھے نا، پاخانہ پڑا ہوتا تھا، پھر اس کو اٹھاتے تھے، صاف کرتے تھے۔ تو اندر جا کے اس نے اپنے سارے جسم پہ پاخانہ مل لیا، سر، چہرہ، ہاتھ، پاؤں، کپڑے، سارا گندا ہی گندا۔ جب اس گندگی میں لت پت باہر آیا تو عورت نے کہا کم بخت نکل یہاں سے، دھکے دے کے نکال دیا دروازے سے۔ اب یہ طالب علم گیا، جا کے کسی نہر پہ نہایا اور کپڑے شپڑے دھو دھا کے پاک صاف ہو کے، تھوڑی سی سبق میں دیر ہو گئی تھی، جا کے حدیث کے سبق میں بیٹھا تو اس زمانے کے استاد بھی صاحب نظر تھے، حضرت شیخ الہند جیسے استاد تھے، علامہ انور شاہ کشمیری جیسے استاد تھے، شیخ الاسلام حضرت مدنی جیسے استاد تھے، حضرت گنگوہی جیسے استاد تھے، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی جیسے صاحب نظر استاد تھے، مولانا رفیع الدین صاحب جیسے صاحب دل اور صاحب نظر محتمم تھے۔ جب جا کے سبق میں بیٹھے تو استاد نے کہا آج مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، آج مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور اشارہ بھی کر دیا تجھ سے آ رہی ہے، تجھ سے۔
کہ استاد جی راز فاش نہ کریں، بعد میں بتاؤں گا۔ کہ بہت اچھا۔ بعد میں بتایا کہ یوں ہوا۔ تو فرمانے لگے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جسم پہ پاخانہ ملنے کی برکت سے اللہ نے تیرے جسم کو جنت کی خوشبوؤں سے مہکا دیا۔ یہ اس دور کے طالب علم تھے۔ تو اساتذہ کیا ہوں گے؟ اساتذہ کیا ہوں گے؟ ایک شخص تھا حضرت نانوتوی کے پاس، اس کا آنا جانا تھا۔ حضرت نانوتوی ہمارے استادوں کے استاد ہیں، ہمارا شجرہ انہی سے جا کے ملتا ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے۔ کیوں بھائی؟ جو علماء طلبہ بیٹھے ہیں ان کو فخر ہے کہ نہیں؟ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع، یہی میرے آبا و اجداد ہیں، اے جریر اگر ایسے کہیں ملیں تو لا کے دکھاؤ تو صحیح۔ دنیا تو خالی ہے ایسوں سے۔ اب حضرت نانوتوی کے پاس آنا جانا تھا۔ حضرت نانوتوی بڑے صاحب نظر تھے۔ ایک دن اس سے فرمانے لگے جس لڑکے سے محبت ہو گئی ہے اس سے ملتے بھی ہوگے نہیں؟ جس لڑکے سے محبت ہو گئی ہے اس سے ملتے بھی ہوگے نہیں؟ تو وہ پسیج گیا، حضرت کو کیسے پتہ چلا؟ تو رونے لگا کہ حضرت نیندیں اڑی ہوئی ہیں، کھانا حرام ہوا ہے، چین لٹا ہوا ہے، بس نجات چاہتا ہوں، کوئی سبیل نکالیں۔ فرمایا عصر کے بعد آ جانا، عصر کے بعد آ جانا۔ جب وہ گیا تو حضرت اپنے معمولات میں بیٹھے ہوئے تھے، قریب ہوا، حضرت آپ نے عصر کے بعد بلایا تھا۔ حضرت نے کہا ہاتھ لاؤ۔ کیا لاؤ؟ کیا لاؤ؟ ہاتھ لاؤ۔ کہتے ہیں حضرت نے میری ہتھیلی لی، ہتھیلی لی اور اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اسے مسلنا شروع کیا۔ کیا 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 کرنا شروع کیا؟ ابھی یہ عشق کا علاج ہو رہا ہے۔ عقل والا کیا کہے گا؟ یہ کوئی علاج ہو رہا ہے؟ بھائی کوئی ضرب لگاؤ، کوئی توجہ ڈالو، کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی اس کا حل نکالو نا۔ حضرت نانوتوی نے اس کی ہتھیلی کو لیا اور اس کی ہتھیلی کو اپنے انگوٹھے سے یوں ملنا شروع کیا۔ وہ شخص کہتا ہے اس کو بند کر دیں، اس کو کھول لیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت میری ہتھیلی کو اپنے انگوٹھے سے مسلتے رہے، اللہ کی قسم اس مسلنے کے دوران مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں، بس مجھے عرش کے پائے آنکھوں سے نظر آئے۔ جب حضرت میری ہتھیلی کو مسل رہے تھے اپنے انگوٹھے سے تو بس مجھے ہوش نہیں رہا، اتنا مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے عرش کے پائے دیکھے۔ جب حضرت نے مسلنا چھوڑ دیا تو تھوڑی دیر کے بعد میں ہوش میں آیا اور میں نے دیکھا کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میرا کسی سے دل اٹکا تھا، یاد ہی نہیں۔ مرض بھی چلا گیا، یادداشت سے بھی مٹ گیا کہ میرا کبھی کسی سے دل لگ گیا تھا۔ یہ اساتذہ تھے، وہ طلبہ تھے۔ آج ہمارے بزرگ حضرت مولانا جمشید صاحب فرمایا کرتے تھے گھٹتی کا دور ہے۔ کون سا دور ہے؟ گھٹتی کا، یعنی تنزل کا دور ہے۔ نہ وہ طلبہ رہے، نہ وہ اساتذہ رہے، نہ وہ تبلیغ والے رہے، نہ وہ مجاہدین رہے۔ دینداروں میں وہ تقویٰ نہیں رہا، دینداروں میں وہ توکل نہیں رہا، دینداروں میں اللہ پاک سے وہ محبت نہیں رہی، دینداروں میں دنیا کی وہ بے رغبتی نہیں رہی۔ ظاہر دینداروں والا بنا لیا ہے، اندر میں بڑی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے نفس کی شرارتیں پامال کر دیں، اور ناکام ہو گیا وہ جو اپنے نفس کا غلام بن کے زندگی گزارتا رہا۔ اس وقت اس بات کی ضرورت ہے
کہ تمام دین کی محنتیں کرنے والے صرف اوروں پہ نہیں اپنے آپ پہ بھی توجہ دیں۔ سارے محلے کو نمازی بنا دیا، خود نماز میں خشوع نہ آیا تو کیا ہوا؟ ایمان کی علامت تو اپنی نماز میں خشوع ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامیاب ہو گئے وہ مومن جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو بس نماز میں ہی رہتے ہیں۔ شرح جامی پڑھنے والے کی نماز بھی ویسی ہی ہے جیسی اسکول میں پڑھنے والے کی نماز ہے، ہدایہ پڑھنے والے کی نماز بھی ویسی ہی ہے جیسی صرف پڑھنے والے کی، دورہ پڑھنے والے کی نماز بھی ویسی ہی ہے جیسی دکان پہ بیٹھنے والے کی۔ وہ بھی نماز میں ادھر ادھر غائب رہتا ہے، یہ بھی نماز میں ادھر ادھر غائب رہتا ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے لا يقبل اللہ من العبد عملا حتی يحضر قلبہ مع بدنہ۔ اللہ پاک تب تک بندے کا عمل قبول نہیں کرتے جب تک کہ جسم کے ساتھ دل بھی پیش کرے۔ اور اس میں تنزل کیوں آ گیا ہے؟ اپنے اوپر توجہ کم ہو گئی ہے۔ ہمارے حضرات ساری دنیا کے سارے انسانوں کو صراط مستقیم کی طرف لاتے ہوئے اپنی ذات سے کبھی غافل نہیں ہوئے، کبھی غافل نہیں ہوئے، کبھی غافل نہیں ہوئے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت ہے اور ڈاکٹروں نے بولنے سے منع کیا ہوا ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب عیادت کے لیے تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، تو واپس جانے لگے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کو کانوں کان خبر ہو گئی کہ مفتی شفیع صاحب آئے ہیں، تو کہا بلاؤ 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 ان کو۔ مفتی صاحب آئے، کہا حضرت آپ کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہے بولنے سے، کہا چھوڑو ان باتوں کو، مجھے ایک پریشانی ہے، مجھے اس کا حل بتاؤ۔ کہا کیا پریشانی ہے؟ کہ میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں کہ یہ جو میرا تبلیغ کا کام ہر طرف پھیل رہا ہے، ہر طرف اسے پذیرائی مل رہی ہے، دھڑا دھڑ لوگوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، دھڑا دھڑ لوگوں میں دین زندہ ہو رہا ہے، بے دین دیندار بن رہے ہیں، جاہل عالم اور حافظ اور قاری بن رہے ہیں، اتنی جو سرسبزی مجھے نظر آ رہی ہے، مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ استدراج۔ استدراج کسے کہتے ہیں؟ استدراج کہتے ہیں، استدراج کہتے ہیں کہ کسی شخص سے کوئی غلط کام سر انجام ہو اور وہ سمجھ رہا ہو کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اس کو کہتے ہیں استدراج۔ فرمانے لگے مجھے ڈر لگا ہوا ہے کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے، کہیں اللہ تعالیٰ میرے کام کو پھیلا کر مجھے مطمئن کر کے مجھے پکڑنا تو نہیں چاہتے۔ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض بندوں کو ہم فوراً نہیں پکڑتے، ان کو ڈھیل دیتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک، بڑے پارسا، بڑے پرہیزگار، بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اچانک ان کو پکڑ لیتے ہیں اور وہاں سے پکڑتے ہیں جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ فرمانے لگے مجھے ڈر ہے کہ کہیں استدراج تو نہیں ہے۔ یہ ہمارے اکابر تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ لگایا، اپنا سب کچھ لٹایا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو اہلیہ محترمہ ہیں، مولانا یوسف صاحب کی والدہ محترمہ، وہ فرماتی ہیں کہ مولانا الیاس صاحب جب گشت کرنے میوات جاتے تھے تو فجر سے پہلے نکلتے تھے، تو میں نا روٹی، ایک روٹی اس کے اوپر تھوڑی سی سبزی رکھ کے کپڑے میں لپیٹ کے دے دی تھی کہ کہیں راستے میں بھوک لگے تو یہ کھانا کھا لیجئے گا۔ جب رات کو واپس آتے نا عشاء کے بعد تو روٹی ویسی کی ویسی لپٹی ہوئی واپس لے آتے تھے۔ میں ان سے پوچھتی تھی کہ حضرت آپ نے ایک روٹی بھی سارا دن نہ کھائی؟ تو وہ فرماتے تھے مجھے ذہن میں نہیں آیا، میرا اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ اتنی قربانی کرنے والے، اتنا اپنے آپ کو مجاہدوں میں چلانے والے، لیکن ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ استدراج تو نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو اہلیہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب رخصتی ہوئی نا ہماری جب رخصتی ہوئی تو جب رخصتی ہوتی ہے تو
دولہے کو دلہن کا انتظار ہوتا ہے، دلہن کو دولہے کا انتظار ہوتا ہے، وہ رات ان کی محبت میں گزرتی ہے، لیکن فرماتی ہیں جب میں پہلی رات اپنے خاوند کے پاس آئی تو میرے خاوند نے میری طرف رغبت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ میں نے دیکھا کہ وہ بے قرار ہے، بے چین ہے، چارپائی پہ کروٹیں بدل رہا ہے، کبھی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، پھر گھر میں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرماتی ہیں میں نے پوچھا کہ حضرت میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی دلہن ہوں، رخصت ہو کے آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کو چین نہیں ہے، آپ پریشان ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمانے لگے اگر میں وہ پریشانی تجھے سمجھا سکوں اور تو سمجھ سکے تو میرے ساتھ تیری بھی نیند اڑ جائے گی، لیکن ہائے میں اسے سمجھا نہیں سکتا کہ میرے اندر میں کیا آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں استدراج ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سے کہا، میں نے کہا حضرت میرا فتویٰ ہے کہ یہ استدراج نہیں ہے، یہ آپ کی قبولیت ہے، کا دلیل دیجئے، مفتی پر دلیل ہے، آپ دلیل دیجئے۔ تو مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں میں نے حضرت مولانا الیاس صاحب سے کہا کہ حضرت جب کسی کو استدراج ہوتا ہے نا تو وہ مطمئن ہوتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے، آپ ڈر رہے ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔ اللہ کے ہاں قبولیت کی دلیل اطمینان نہیں ہے، اللہ پاک کے ہاں قبولیت کی دلیل ڈر ہے، خوف ہے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ اللہ کے نام پہ دیتے ہیں پھر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آج دیندار طبقے میں اطمینان ہے، اور یہ اطمینان ترقی کے لیے موت ہے۔ اس لیے میرے دوستو ساری دنیا کے سارے انسان جہنم سے بچ جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں، اس کی کوشش اور محنت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ سے غافل نہ ہوں، اپنے نفس کا بھی تزکیہ کریں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ آج ہمیں اوروں کے عیوب بہت نظر آتے ہیں، اپنے عیوب نظر ہی نہیں آتے، اپنے عیوب نظر ہی نہیں آتے۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی معرفت اس شخص پر حرام ہے جو اپنے آپ کو کتے سے بھی بہتر سمجھتا ہو۔ اپنے آپ کو کس سے بہتر سمجھتا ہو؟ کس سے سمجھتا ہو بہتر؟ یہاں تو ایک عالم دوسرے عالم سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اس کے کیڑے نکالتا ہے، اس پہ تبرو بازی کرتا ہے، ایک تبلیغ والا دوسرے تبلیغ والے کی ٹانگیں کھینچتا ہے، اس کی شکایتیں لگاتا ہے، اس کے کیڑے نکالتا ہے، اس پہ تنقید کرتا ہے، اس پہ تبصرے کرتا ہے۔ اللہ کی معرفت اس شخص پر حرام ہے کہ جو اپنے آپ کو کتے سے بھی بہتر سمجھتا ہو۔ اس لیے میرے دوستو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے تزکیے پر بھی توجہ دیں، ہم اپنے نفس کو پاک کریں، اللہ کی نافرمانیوں سے جان چھڑائیں۔ اللہ پاک کے نزدیک اس بات کا مطالبہ نہیں ہے کہ کون زیادہ اعمال لے کر آیا، اللہ پاک کے ہاں اس بات کا مطالبہ ہے کہ کون اچھا عمل لے کے آیا۔ کثرت نہیں چاہیے، حسن چاہیے، کثرت نہیں چاہیے، اللہ کو حسن چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ یہ تو ذاتیں اور قومیں اور نسبتیں یہ تو صرف پہچان کے لیے ہیں، ورنہ حقیقت میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو ایک نمبر کا تقوی رکھتا ہے۔ جس کا تقوی زیادہ وہ اللہ کے نزدیک بڑا، جس کا تقوی چھوٹا وہ اللہ کے نزدیک چھوٹا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ اسیر مالٹا، علماء سمجھتے ہیں، طلباء سمجھتے ہوں گے، پتہ نہیں دوسرے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے۔ یہ مولانا حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن یہ مولانا الیاس صاحب کے بخاری شریف کے استاد ہیں۔ مولانا الیاس صاحب نے بخاری شریف ان سے پڑھی، اور مولانا الیاس صاحب نے انہی سے بیعت کی درخواست کی تھی کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔
حضرت نے فرمایا میں تو مسافر آدمی ہوں، کبھی کہیں کبھی کہیں، آپ مولانا خلیل احمد سہارنپوری سے بیعت ہو جائے۔ چنانچہ مولانا الیاس صاحب حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری جو محدثین کے امام تھے ان سے بیعت ہوئے، اور پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے ان کو خلافت بھی دی۔ جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے تبلیغ کے کام کی تائید بھی ان کے شیخ نے کی۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھ پر میرے شیخ کی مہربانیاں ہیں، اس کے بعد آپ کی مہربانیاں ہیں۔ اگر آپ لوگ مجھے نہ سنبھالتے اور میری حوصلہ افزائی نہ کرتے تو یہ کام آگے کیسے بڑھ سکتا تھا۔ یہ مولانا الیاس صاحب خط لکھ رہے ہیں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ الہند مالٹا جیل میں تھے، انگریزوں نے ڈال دیا وہاں پہ، ان کو انگریزوں نے جیل میں ڈال دیا، انگریزوں نے جیل میں ڈال دیا۔ تو بہت اذیتیں دیں، لوہے کو گرم کر کے داغ دیتے تھے، تہہ خانے میں لے جا کے پٹائیاں کرتے تھے اور کہتے تھے انگریز کی مخالفت چھوڑ دو، ہم تمہیں آج رہا کر دیتے ہیں۔ حضرت فرماتے تھے نہیں، انگریز کی دشمنی نہیں چھوڑوں گا۔ ایک دفعہ پتہ چلا کہ انگریز نے ان سارے قیدیوں کو سزائے موت دینے کا اعلان کر دیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے۔ ان میں حضرت شیخ الہند بھی تھے، مولانا عزیر گل بھی تھے، مولانا عزیر گل 4 سدہ والے، اور ان میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی بھی تھے، اور بڑے بڑے حضرات تھے۔ سزائے موت کا اعلان ہو گیا ہے۔ حضرت مدنی کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، جان چھوٹے گی، شہید ہو جائیں گے، مزے ہو جائیں گے، جنت میں تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ کہنے میں خوش آیا اور آ کے دیکھا کہ حضرت شیخ الہند دیوار کو ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تو خوشی کی بات ہے، حضرت رو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت موت کی خبر سن کر آپ پریشان ہو گئے ہیں کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے موت کے خوف سے نہیں رو رہا، کبھی اللہ جان لے کر بھی مردود کر دیتا ہے، کبھی اللہ جان لے کر بھی مردود کر دیتا ہے، اس خوف سے رو رہا ہوں کہ اگر سزائے موت آ بھی گئی لیکن اس کے ہاں قبول نہ ہوئے تو کیا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، میں اور آپ اوروں پہ محنت کو گھٹائیں نہیں اور بڑھائیں۔ ابھی محنت بہت کمزور ہے، ابھی ہمارے 90% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، ابھی ہماری 90% عورتیں پردہ نہیں اوڑھتی، ابھی ہمارے 90% نوجوان بے حیائی میں مبتلا ہیں، بلکہ 90 کیا 98% مبتلا ہیں، مدرسے کے طلبہ بھی مبتلا ہیں، تبلیغ والے بھی مبتلا ہیں۔ جب ان کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے اور رات کا اندھیرا ہوتا ہے اور تنہائی ہوتی ہے، انٹرنیٹ کا پیکیج ہوتا ہے، تو پھر انہیں یاد نہیں رہتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ابھی تو بہت محنت باقی ہے، لیکن اوروں پر محنت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنی ذات سے غافل نہ ہوں، اپنے اندر سے چن چن کے کیڑے نکالیں اور ان کا علاج کریں، ان برائیوں کو نکالیں۔ تکبر حرام ہے، تواضع فرض ہے، سخاوت فرض ہے، بخل حرام ہے، حسد حرام ہے، ہمدردی فرض ہے۔ ہر ایک کے لیے دل کو صاف رکھنا فرض ہے، اور اوروں کا دل میں کینہ پالنا یہ حرام ہے۔ مسلمان کو عزت دینا فرض ہے، مسلمان کی بے اکرامی، بے عزتی اور دل آزاری کرنا یہ حرام ہے، اور اتنا بڑا حرام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سود کا جو سب سے نچلا درجہ ہے نا، سود کے بھی درجات ہیں، سود کا جو سب سے نچلا درجہ ہے، سود کا جو سب سے نچلا درجہ ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ سود اتنا بڑا گناہ ہے، ماں کے ساتھ بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے، اور سب سے بڑا سود کا سب سے گندا ترین درجہ وہ مسلمان کی بے عزتی ہے، مسلمان کی بے عزتی ہے۔
مسلمان کی بے عزتی کرنا اتنا بڑا گناہ ہے. ہم مسجد میں بیٹھے بیٹھے اوروں پہ باتیں کر جاتے ہیں اور اس کا دل چیر کے رکھ دیتے ہیں اور ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی. اور بیوی کی بے عزتی کرنا اس کو تو ثواب سمجھتے ہیں. یہ بلوچ تو اس کو ثواب سمجھتے ہیں بیوی کی بے عزتی کرنے کو. بیوی کو دبا کے رکھنا، بیوی کو پاؤں کے نیچے رکھنا اور بیوی کو پامال کرنا، اس کو وہ نیکی کا کام سمجھتے ہیں. حالانکہ ہمارے نبی نے ساری زندگی بیوی کی عزت کی ہے. کیا کی ہے؟ بیوی کی عزت کی ہے. بیوی کی عزت کرنی ہوتی ہے، بیوی کی بے عزتی نہیں کرنی ہوتی. میرا بہت واسطہ رہا ہے نا بلوچوں سے، ہمارے پاس پڑھتے رہے ہیں، ان کے پھر والد آتے رہے ہمارے پاس، تو میں ان سے کہتا تھا کہ بھئی آپ اپنی بیوی کو 15 دن لگوائیں نا. کہنے لگے کہتی تو وہ بھی ہے لیکن ہم نہیں لے کے جائے گا. بھئی کیوں؟ کہ بیوی بچے کی طرح سے ہے، اس کو شہ دیں گے تو سر پہ چڑھ جائے گی، اس لیے بیوی کو پاؤں کے نیچے دبا کے رکھا جاتا ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی داڑھی بھی ہے، پگڑی بھی ہے اور بچہ ہمارے پاس مدرسے میں پڑھ رہا ہے. ہمارے نبی کا ارشاد ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا بیوی کے ساتھ سلوک اچھا ہو. یہ نہیں فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو مستقل دن کو روزہ رکھے، ساری رات سوئے نہیں بلکہ تہجد پڑھتا رہے. یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو. اور بیویوں کو چاہیے کہ خاوندوں کی فرما برداری کریں. آپ سوچیں گے عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یہ تو عورتوں کو شے دے رہا ہے، تو گھر جائیں گے تو خیر نہیں ہوگی. پھر اب تو بیویوں کو چاہیے کہ مردوں کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں. ہمارے نبی کا ارشاد ہے لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت الزوجة ان تسجد لزوجها. اگر میں کسی انسان کے سامنے سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی سے کہتا کہ خاوند کو سجدہ کر، لیکن سجدے کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا سجدہ نہ کرے، باقی اطاعت کرے. بیوی خاوند کا خیال کرے، خاوند بیوی کا خیال کرے. جو باپ، جو خاوند اپنے بچوں کے سامنے اپنی بیویوں کی بے عزتیاں کرتے ہیں، ان کے بچے ان کے باغی ہو جاتے ہیں، دشمن ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں اس بات کو. جو خاوند اپنی بیویوں کی بچوں کے سامنے بے عزتیاں کرتے ہیں، ان کے بچے بڑے ہو کے باغی بن جاتے ہیں، اپنے باپ کے خلاف محاذ کھڑا کر دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستو، ہم اور آپ اپنی ذات پر بھی توجہ دیں، اپنی اصلاح کی بھی فکر کریں اور ساری دنیا میں دین کے زندہ ہونے کی محنت کوشش کریں اور اس کو اللہ تعالیٰ سے رو رو کے مانگیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے لیے ایک دعا مانگا کرتے تھے، اور وہ دعا آپ نے تہجد کے وقت میں سجدے میں مانگی ہے. بھائی آپ جب یہاں سے جاتے ہیں نا بیت اللہ شریف، جب بیت اللہ سے چمٹنے کا موقع ملتا ہے تو جو منہ میں آیا وہ دعا مانگتے ہیں، سوچ سمجھ کے دعائیں کرتے ہیں. اس لیے کہ یہ موقع روز روز تو ملے گا نہیں، سوچ سمجھ کے جاتے ہیں. جن لوگوں کو اللہ بار بار موقع دیتا ہے وہ دعائیں لکھ کے جاتے ہیں کہ یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا. بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پرچہ نکالتے ہیں، ساری دعائیں مانگتے ہیں. اس لیے کہ یہ موقع روز روز تو ملتا نہیں. ہمارے نبی نے سب سے زیادہ قبولیت کا وقت تہجد کا منتخب فرمایا، پھر سب سے زیادہ قبولیت کی حیت سجدے کی منتخب فرمائی. اب اس دعا کی قبولیت میں شک ہو سکتا ہے، ہمارے نبی کی دعا تو ویسے ہی قبول ہے، لیکن جب سرکار کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے دعا کے الفاظ تہجد کے وقت میں ہوں، پھر سجدے میں ہوں، تو قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور اس موقع پہ جو آپ نے دعا کی ہے وہ پتہ ہے کیا مانگی ہے؟ رب آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اور ایک روایت میں اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اے میرے رب، میرے نفس کو تقوی دے، اس کا تزکیہ کر، وزکها، اس کا تزکیہ کر، اس کو پاک کر. تو سب سے اچھا پاک کرنے والا ہے، تو ہی تو میرا آقا ہے، تیرے سوا اور کس سے کہوں؟ تجھ کو نہ کہوں تو کس کو کہوں؟ یہ ہمارے نبی دعا مانگ رہے ہیں تہجد میں اور سجدے میں. اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے.
تو میں اور آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں گے، تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی گزاریں گے، پھر ہماری محنت میں اللہ برکت دے گا، ہماری محنت میں اللہ اثر ڈالے گا، ہمارے علم میں اللہ نور پیدا کرے گا، ہمارے ذریعے سے انسانوں کو ہدایت دے گا۔ آخری بات، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت زور سے میں بول رہا ہوں۔ آخری بات یہ کہ بھائی محبت کا ماحول قائم کریں، کسی کو اپنا غیر نہ سمجھیں، ہر مسلمان سے محبت کریں۔ یہ نہ کہیں کہ یہ مہاجر ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچی ہے، یہ بروہی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، ایسے نہ کہیں۔ امتی کس کا ہے؟ بتائیے، سب بتائیے، امتی کس کا ہے؟ امتی کس کا ہے؟ اس نسبت کی لاج رکھیں، اس نسبت کی لاج رکھیں۔ ہم لوگ تبلیغ میں بھی جاتے ہیں، پیری مریدی کا سسٹم بھی ہے، تبلیغ والے کو کہتے ہیں پیری مریدی۔ تو جو ہمارے شیخ ہیں نا، اگر ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ یہ میرے شیخ سے بیعت ہے، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، چاہے کالا ہو، ان پڑھ ہو، جیسا کیسا ہو، اس کے ہاتھ بھی میلے ہوں، پانچے بھی اس کے کالے ہو رہے ہوں، لیکن وہ بتاتا ہے نا کہ میں آپ کے حضرت جی سے بیعت ہوں، تو اس کو دیکھ کے دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ لاہور میں تھے، بیان تھا، تو بہت تھکا ہوا تھا میں، تو میں نے بیان کے بعد مجمع سے کہا، میں نے کہا میں آپ سے مل نہیں سکتا، مجھے اجازت دے دیں۔ تو ایک آدمی کے سہارے سے میں کمرے میں گھسا اور دروازہ بند کروا دیا تاکہ تھوڑا سا میں لیٹ جاؤں۔ تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے ساتھی سے پوچھا کون ہے؟ کہا ایک نوجوان ہے اور بڑی اہم بات لے کے آیا ہے، کہتا ہے مجھے ضرور ملواؤ۔ میں نے کہا بہت اچھا، لے آؤ بھائی۔ کہنے لگے آپ کے جو شیخ تھے نا مولانا عبدالحفیظ صاحب مکی، میں ان سے بیعت تھا اور میں ان کو نعتیں سناتا تھا اور وہ میری نعتیں سن کے روتے تھے۔ یقین جانیے اس سے مل کے تھکاوٹ ہی اتر گئی۔ میں نے کہا پھر ہمیں بھی سناؤ بھائی۔ جب اس نے نعت پڑھنا شروع کی تو حضرت کے زمانے کی یادیں تازہ ہو گئی، اپنے شیخ کی نسبت سے۔ اچھا، لڑکے کی داڑھی واڑی بھی نہیں تھی، سر بھی ننگا تھا، داڑھی بھی نہیں تھی، کاٹتا تھا، لیکن اچھا لگ رہا تھا، میرے شیخ کا مرید ہے۔ کبھی بلوچ مہاجر کو اور بلوچ پٹھان کو اور بلوچ پنجابی کو اور پنجابی پٹھان کو اور سندھی مہاجر کو کبھی اس نظر سے دیکھے کہ یہ میرے حضور کا امتی ہے، یقین جانیے فاسق فاجر کو دیکھ کے بھی آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ حضور کا امتی ہے، حضور کی نشانی ہے۔ ہر ایک سے محبت کریں، ہر ایک کو قریب کریں۔ امت بہت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ کفار ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں۔ آج اسرائیل بم برساتے ہوئے، میزائل گراتے ہوئے ہچکچا نہیں رہا، اس کو پتہ ہے کہ انہوں نے نہیں بولنا، اس کو پتہ ہے کہ انہوں نے نہیں بولنا، یہ سارے گونگے ہو گئے۔ ہم نے ایسے تالے چڑھائے ان کی زبانوں پہ کہ یہ نہیں بولیں گے، سارا غزہ قبرستان بھی بن جائے انہوں نے نہیں بولنا، انہوں نے تماشا دیکھنا ہے، اس لیے کہ یہ ان کی لاشوں کو اپنی لاشیں نہیں سمجھتے، یہ ان کو غیر سمجھتے ہیں۔ یہ ایسی پکی ہمیں کفار نے کھلا دی ہے کہ بس اب دنیا میں جہاں کہیں جو بھی ہو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، ہمیں ٹینشن اس وقت ہوتی ہے جب ہم پہ آتی ہے۔ اس لیے بھائیو ہر مسلمان سے محبت کریں۔ جب افغانستان میں حملہ کیا نا امریکہ نے، تو اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے اور سردی کا شدید سردی کا زمانہ تھا۔ تو حاج صاحب نے اس وقت مدرسے کے علماء کو جگوایا اور فرمایا جاگو، کفر نے امت پہ حملہ کر دیا ہے، رو کے اللہ سے دعائیں کرو، اللہ ان کے حملے کو فیل کرے، ان کو نیست و نابود کرے۔ 12 بجے رات کو، سردی کے 12 سمجھتے ہیں کیا ہیں، اور وہ بھی رائے گڑھ میں
سارے مدرسے کو اٹھایا، سارے طلباء کو اٹھایا، سارے علماء کو جگایا اور کہا مانگو اللہ سے، رو اللہ کے سامنے کہ یا اللہ کفر تیرے محبوب کی امت پہ حملہ آور ہو گیا ہے۔ ہمارے حاجی صاحب تو ایسے تھے، خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی بے قراری میں کبھی کبھی یہ پڑھا کرتے تھے، بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا، کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی۔ بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا، پتہ نہیں جنون میں کیا کیا بک جاتا ہوں، تمہیں سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں اس کی سمجھ دے جو میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ بک رہا ہوں جنون میں کیا کیا، کچھ تو سمجھے خدا کرے کوئی۔ نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا پیام لے لو۔ حاجی صاحب حج پہ جا رہے تھے تو ایک محبت والے نے، جس سے حاجی صاحب بہت پیار کرتے تھے، اس نے کہا آپ حج پہ جا رہے ہیں، دعا میں یاد کیجیے گا۔ فرمایا میرے منع مجھے وہاں کوئی بھی یاد نہیں رہتا، میرے منع مجھے وہاں کوئی بھی یاد نہیں رہتا، میرے منع مجھے وہاں کوئی یاد نہیں رہتا، میں نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے لیے دعا کروں گا، مجھے یاد ہی نہیں رہتا کوئی۔ مدینہ منورہ میں تھے ہم تو حاجی صاحب کو یہ عاجز دبا رہا تھا تو فرمانے لگے تمہارے موبائل میں نعت ہے، تمہارے موبائل میں نعت ہے، نعت۔ یہ بات ہے سن 2010 کی۔ کب کی بات ہے یہ؟ 2010 کی۔ تمہارے موبائل میں نعت ہے؟ میں نے کہا جی۔ تو میں نے نعت کھول لی تو موبائل لے کے، میرے پاس بڑا موبائل تھا نوکیا والا، نیا نیا آیا تھا اس وقت، تو وہ اپنے سینے پہ رکھا اور نعتیں سنتے رہے۔ اتنے میں ایک پرانے خادم آئے، انہوں نے موبائل اٹھانا چاہا کہ یار حاجی صاحب کو سونا ہے، تو حاجی صاحب نے فوراً ان کا ہاتھ پکڑ کے یوں اچھل دیا اور فرمایا چھوڑو اپنا کام کرو۔ نعتیں سنتے رہے، نعتیں سنتے سنتے سو گئے۔ اور میں دوبارہ 2 بجے کے قریب ان کی آنکھ کھلی، 2 بجے کے قریب آنکھ نہیں کھلی، خراٹے لے رہے تھے، 2 بجے کے قریب، 2 بجے کے قریب نیند میں کہہ رہے ہیں مدینے کے بچے کو ان اعمال پہ لگا دو، مدینے کے بچے کو، یہ بات ہی مدینے کی ہے، مدینے کے بچے کو ان اعمال پہ لگا دو، ہر گھر میں اعمال چالو کرو۔ ہم امت ہیں، ہر مسلمان ہمارا ہے۔ اگر دنیا کے کسی بھی مسلمان پہ آنچ آتی ہے ہم اسے اپنا زخم سمجھیں گے، ہم اسے اپنا درد سمجھیں گے، ہم اسے اپنا نقصان سمجھیں گے۔ اس کی بھی آپ سارے بھائی نیت کریں اور اپنے بیوی بچوں کا، مردوں کا، عورتوں کا، سب کا یہ ذہن بنائیں کہ ہم بلوچی نہیں ہیں، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہیں؟ امتی۔ ایک چھوٹی سی بات سناتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں۔ ہم گئے یمن تو یمن میں مرکز والوں نے مجھے کہا کہ یہاں ایک پاکستانی بڑے میاں جماعت میں چل رہے تھے، وہ فوت ہو گئے، تو ان کی ہم نے یہاں قبرستان میں قبر بنائی ہے، تو آپ ان کی قبر پہ جائیں گے؟ میں نے کہا بہت اچھا، اتنا دور دراز، نہ کوئی رشتہ دار آتا ہوگا نہ کوئی آتا ہوگا، چلو ہم فاتحہ پڑھ لیں گے، خوش ہو جائے گا۔ ہم چلے گئے ان کی قبر پہ، تو اس کی قبر پہ جو کتبہ لگا ہوا تھا اس پہ نام نہیں لکھا ہوا تھا، علاقہ نہیں لکھا ہوا تھا، صرف لکھا ہوا تھا امتی بڑا۔ میں نے کہا یہ اس کا نام علاقہ کا، بس اس کی پہچان یہی ہے، یہ اس کی وصیت تھی کہ میری کوئی پہچان نہیں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں۔ اگر ہم امتی بن کر مرے
تو قیامت کے دن امتی بنا کے اٹھائے جائیں گے، اور جو قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے اٹھایا جائے گا نا، اس کے مزے ہوں گے۔ اللہ حضور کے امتی کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا۔ محبوب کا تو کتا بھی پیارا لگتا ہے، تو امتی کو اللہ دوزخ میں کیسے ڈال دے گا؟ جو امتی بن کر مرا، امتی بن کر اٹھا۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، ہر مسلمان کے اندر یہ احساس پیدا کریں، مسلم ہے، امتی ہے، روش ولوش نہیں ہے ہم۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔